بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں ہزار درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس کے صدقے ہم نے حقیقی توحید کو پایا اور زندہ و جاوید خدا ہمیں ملا۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ایک کتاب کا تعارف کروائیں گے۔ یہ کتاب جو آپ کو نظر آ رہی ہے سفر نامہ حج ہے، جسے خاکسار نے تحریر کیا ہے۔ یہ شائع ہو کر 1 مارچ 2020 کو ہم تک پہنچی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد کرونا کی وبا کی وجہ سے ہر طرف لاک ڈاؤن ہو گیا، اس لیے کتاب زیادہ منظر عام پر نہیں آ سکی۔ خواہش تھی کہ اس کتاب کا تعارف اپنے قارئین سے ضرور کروانا چاہیے، سو آج ہم اپنے ناظرین اور قارئین سے اس کا تعارف کروائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ کچھ سال پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق بخشی تھی۔ اس سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ 2 عمرے کی ادائیگی کا موقع بھی ملا تھا۔ حج پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خود پر ہونے والے فضل یاد کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ حج سے واپسی پر ایک کتاب کی صورت میں اپنے مشاہدات اور تجربات تحریر کرنے کی کوشش کروں گی۔ گو کہ یہ کام آسان نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی اور میرے وعدے کو نبھانے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ناظرین، یہ کتاب جو انڈیا سے شائع کرائی گئی ہے، اس کی تحریر 248 صفحات پر مشتمل ہے۔ تصاویر اور نقشہ جات اس سے الگ ہیں۔ پہلے 2 ادا کیے ہوئے عمرے کے تجربات بھی اس میں شامل ہیں۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ ان کے گرد و نواح کے تمام شاعر اللہ اور مقدس مقامات کی زیارت کا ذکر ہے۔ مناسک حج کے تجربات اور مشاہدات کے علاوہ کوشش کی گئی ہے کہ حج کی تفصیل بما تاریخی حوالوں کے لکھی جائے۔ بیت اللہ اور مکہ کی قدیم تاریخ اور جدید شان و شوکت اور اللہ تعالیٰ کے آل ابراہیم علیہ السلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات اور ان کے صدقے امت مسلمہ پر ہونے والے فضائل کا ذکر ہے۔ خود تجربہ کرنا یا مشاہدہ کرنا بالکل الگ بات ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایک مشاہدہ کتاب میں تحریر کر دیا جائے۔ اس وقت آپ کے سامنے صرف ایک مشاہدہ یا تجربہ جو ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا پہلی مرتبہ کے عمرہ پر بیت اللہ کے دیدار کا مشاہدہ ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر یوں لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی تھی تب رات کے 2:15 بجے کا وقت تھا۔ جب ہم باب عبدالعزیز کے راستے داخل ہوئے تھے، صحن کعبہ تک پہنچ گئے تھے، مگر اتنے حواس باختہ تھے کہ جغرافیائی صورتحال کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس سمت میں دیکھنا ہے۔ ہر طرف سفید برف سے کپڑے پہنے ہزارہا انسان ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جسم لرز لرز کر گرنے کو تھا، نظریں یا گردنیں ادھر ادھر گھمانے کی ہمت نہیں تھی، ایسے جیسے سب پر ایک طلسماتی کیفیت ہے۔ اس پہلی زیارت میں ہمارا قافلہ 6 لوگوں پر مشتمل تھا، جس میں میرے علاوہ 2 میری اور بڑی بہنیں، ہمارے بڑے بہنوئی اور میرے 2 بیٹے یاسر بعمر 14 برس اور عامر بعمر 11 برس شامل تھے۔ ہم میں سے ہر کوئی خاموش ہے۔ ایک دوسرے کے دل کی کیا کیفیت ہے کوئی نہیں جانتا، کسی کی کیا اپنی کیفیت کا خود بھی پتہ نہیں۔ دل میں ایک خوف ہے، جسم پر لرزہ طاری ہے کہ ہماری نظریں اس 4 دیواری کو کیسے دیکھ سکیں گی۔ آنکھیں ایسے جیسے گھوم رہی ہوں، پتلیاں کہیں ٹک ہی نہیں رہی تھیں۔ پھر نظر جا ٹکی اس پر جس کی خاطر بی بی ہاجرہ اپنے معصوم بچے کو اس بیاباں میں لیے بیٹھی رہی۔ ہم سے تقریباً 30-35 میٹر دور خدائے عز و جل کا گھر دکھائی دے گیا، بیچ صحن میں پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا، ہیبت، جلال اور دبدبے سے سیاہ غلاف میں ملبوس۔ پہلی مرتبہ، بالکل پہلی مرتبہ خانہ خدا کو دیکھنے کا تجربہ بہت لرزا دینے والا ہے۔ ہمارے منہ کھلے ہوئے تھے، جسم ایک دم جیسے ساکت ہو گئے۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کندھوں سے پکڑ کر ان کے رخ اس جانب کیے اور نہ جانے کتنی ہی دیر ہم سب لرزتے جسموں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ساکت بت بن کر کھڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس 4 دیواری کو دیکھتے رہے، جب تک کہ پیچھے سے آنے والے ریلے نے دھکا نہ دے دیا۔ تب جا کر احساس ہوا کہ آنسوؤں نے ہمارے دامن تک بھگو ڈالے ہیں۔ بچپن سے ایک بات سنتے آئے تھے کہ خانہ خدا پر پہلی نظر پڑتے ہوئے جو بھی دعا کی جائے گی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، مگر یہاں آ کر تو سب کچھ بھول گیا تھا، کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔
سارے سفر میں دعاؤں کا ایک گلدستہ سا تیار کیا ہوا تھا کہ جو خانہ خدا پر پڑنے والی پہلی نظر کے وقت خدائے باری تعالیٰ کے حضور پیش کرنا تھیں۔ مگر کون سی پہلی نظر اور کون سی دعائیں، سب ہماری بے خوابی اور دیوانگی کی نظر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد یاد آیا تو جب دعاؤں میں لگ گئے اور اس چار دیواری کے مالک سے التجا کی کہ اے مالک، پہلی نظر میں تو ہمارے ہوش ہی ٹھکانے نہیں تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ تو قبول کرنے والا ہے، تو اسے پہلی نظر کی دعا سمجھ کر قبول کر لے۔ بالکل پہلی مرتبہ تو صورتحال ذرا مختلف تھی، اس کے بعد اتنا فرق ضرور پڑ گیا کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں رہے۔ پھر جب بھی دیدار کا موقع ملا ہم نے اپنے حواس قائم رکھے اور خانہ خدا کو جی بھر کر دے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لبیک اللہم لبیک۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔